الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز محترم و مکرم ناظرین حضرات، یکم محرم الحرام یا 29 ذوالحجہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے بعض احباب نے خواہش کا اظہار کیا کہ چند کلمات اس حوالے سے اور چند مختصر گفتگو کی جائے۔ حقیقت یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے دوسرے نمبر پر ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کے نام لے کر حضور علیہ السلام نے ان کو جنتی کہا۔ ان کا جنت میں محل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تمام انبیاء کے بعد اور ابو بکر صدیق کے بعد کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ آپ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے صحابہ کو منتخب کیا، ان میں سے کسی کو وزیر میرا بنائے، کسی کو میرا مددگار بنائے اور کسی کو میرا سسرالی بنائے۔ فمن صبہم فعلیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے ان صحابہ کو برا بلا کے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر یہ نبوت کا منصب کسی کو دیا جاتا تو عمر فاروق کی وہ شان ہے کہ ان میں انبیاء والے اخلاق، ان میں انبیاء والے صفات، ان میں انبیاء والے فضائل، ان میں انبیاء والے مناقب، ان میں انبیاء والے کمالات موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے حق عمر فاروق کی زبان اور دل پر جاری کر دیا، یہ جب بولتے حق بولتے ہیں۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے تھے کہ ہمیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم اس میں عمر فاروق کی رائے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کا حکم بھی اسی کے مطابق ہوتا تھا۔ آپ وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول نے فاروق کا لقب دیا، حق اور باطل، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے، ایسے جلیل قدر صحابی ہیں آپ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ اور وہ شخصیت ایک دفعہ حضور نے ایک ہاتھ سے ابو بکر صدیق کو پکڑا، ایک ہاتھ سے عمر فاروق کو پکڑا اور فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ابھی جمعے کے اندر میں گفتگو کر رہا تھا، ایک بات میں نے کہی کہ آج ہم عمرے پہ جاتے، حج پر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ہوتے تو وہ روزہ، وہ جالیاں جو رسول اللہ کی قبر مبارک سے کئی فٹ دور ہے، لیکن چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، سامنے رسول اللہ کا روزہ ہے، بطور تبرک، بطور برکت، بطور محبت اس سے ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے کپڑے اس کے ساتھ مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جالی جو رسول اللہ کی قبر کے سامنے ہو، حالانکہ رسول اللہ کی قبر سے کئی فٹ دور ہے، اس کی برکت اور تبرکات کا یہ حال ہے۔ تو جو شخصیت رسول، ایک طرف ابوبکر صدیق، ایک طرف عمر فاروق آرام فرما ہو، ان کے تبرکات کا، ان کی برکتوں کا، ان کے فضائل و مناقب کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ بہت بڑے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ الیگزینڈر دی گریٹ کو یاد کرتے ہیں، بہت بڑا بادشاہ، سکندر اعظم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں عمر فاروق کی تاریخ اور سوانح کو بھی ذرا ایک نظر پڑنا۔ الیگزینڈر دی گریٹ 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور مقدونیہ سے نکلا، سب سے پہلے یونان کو فتح کیا، اس کے بعد ترکی کی طرف گیا، اس کے بعد شام کی طرف گیا، پھر ایران کی طرف گیا، یہ سارے علاقے اسرائیل، یروشلم جس کو آپ کہا جاتے ہیں، اس کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، پھر ہندوستان کی طرف آیا، ہندوستان کو فتح کیا، واپسی میں مکران میں ٹائیفائڈ کی مرض کے اندر 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں مرا اور 10 سال کے عرصے میں 17 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا۔ لوگ آج اسے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کہتے ہیں، اس کے اقوال بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ الیگزینڈر دی گریٹ بادشاہوں کی اولاد تھی، اس کے پاس دنیا کی منظم فوج تھی۔ عمر فاروق کو دیکھو، اس کی 7 پشتوں میں 7 نسلوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ بادشاہ دیکھ نہیں، چرواہا تھا، بکریاں چراتے تھے،
لیکن 10 سال کی عمر میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا۔ آج جدید دنیا ہر قسم کے میزائل، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور ہر قسم کے جنگی ہتھیار سے لیس ہونے کے بعد بھی اتنی بڑی زمین پر حکمرانی نہیں کر سکتی جتنی بڑی زمین پر عمر فاروق نے حکمرانی کی۔ کسی قسم کی کوئی منظم فوج ان کے ساتھ نہیں تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی فوجوں نے اس سے بغاوت کی، اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ عمر فاروق کی ساری زندگی میں کسی ایک فوجی کمانڈر کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جس نے عمر فاروق کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ عین جنگ کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف، سب سے بڑے سپہ سالار، سب سے بڑے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب معزول کیا گیا، کسی کو چواں چرا کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت 5 سال کے بعد ختم ہوگی، عمر فاروق کی حکومت اس کے بعد بھی پھلتی پھولتی رہی۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے دنیا کو کسی قسم کا کوئی نظام نہیں دیا، کسی قسم کی کوئی اصلاحات نہیں دی۔ عمر فاروق کی اصلاحات اور نظام آج بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے 245 ملکوں میں موجود ہے۔ آپ وہ شخصیتیں جس نے دنیا کو پولیس کا محکمہ دیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے دنیا کو فوجی چھاونیوں کا تصور دیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے یہ تصور دیا جو آج کا جدید تصور ہے کہ جب لوگوں کی آبادی زیادہ ہو جائے تو نئے شہر آباد کیے جائے، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے وزارت خزانہ کا تصور دیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے ڈاک کا نظام قائم کیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے ملک کو صوبوں اور پھر ضلعوں اور پھر اضلاع اور ڈسٹرکٹ ڈویژن وغیرہ میں تقسیم کیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے نہروں کا نظام جاری کیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں تجارت کی اجازت دی، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے ٹیکس کا نظام متعارف کروایا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے رجسٹر لا کر مختلف یتیموں اور بیواؤں کے وظیفے مقرر کیے، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے سب سے پہلے پینشن کا تصور دیا۔ ایک یہودی راستے میں بھیک مانگ رہا تھا، عمر فاروق نے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کہا میں جب جوان تھا جزیہ ادا کرتا تھا، کماتا تھا، اب میری کمانے کی عمر نہیں رہی، جزیہ پیسے سارے جزیے میں نکل جاتے، کھانے پینے کے پیسے نہیں بچے، تبھی بھیک مانگ رہا ہوں۔ عمر فاروق نے منع کر دیا اسے ٹیکسز سے، اور اس کا باقاعدہ وزارت خزانہ سے اور بیت المال سے ایسے بوڑھوں کا وظیفہ جاری کیا۔ یہ پینشن کا سب سے پہلا تصور ہے کہ جب ایک آدمی بوڑھا ہو جائے، کام کاج کا نہ رہے، اسے پینشن دی جائے۔ آپ وہ شخصیتیں جو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر کر اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا تصور یہ کہ کر دیا کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام متعارف کروایا، جب کسی کو والی حکمران بناتے تھے اس کی جائیداد کا تخمینہ لگاتے تھے، اور اگر دوران حکومت اس کی جائیداد میں اضافہ ہوتا اس سے پوچھ گچھ کرتے۔ آپ نے حکمرانوں کو سادہ زندگی گزارنے کی نصیحت کی کہ دیکھو میں تمہیں والی بنا رہا ہوں، گورنر بنا رہا ہوں، وزیر بنا رہا ہوں، لیکن چھنا ہوا آٹا مت کھانا، پتلے اچھے کپڑے مت پہننا، ترکی عمدہ گھوڑوں پر سواری مت کرنا۔ آپ وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے سادگی، آج ہمارے یہاں تصور کیا وزیر اعظم سائیکل پر وزیر اعظم ہاؤس آئے گا، سادگی، پروٹوکول کا نظام ختم کرنا چاہیے، پروٹوکول کلچر ختم کرنا چاہیے۔ آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے سادہ حکمرانی کا تصور دیا، جب کہیں راستے میں بیٹھتے نیچے اینٹ رکھ لیتے، اس پر تکیہ لگا کر سو جاتے تھے، سفر میں ہوتے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دنیا سے جا رہا ہے تو مقروض ہو کر جا رہا ہے، گھر بیچ ان کا قرضہ ادا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فریڈم آف سپیچ کا نظریہ پیش کیا، برسر ممبر آپ سے آدمی سوال کرتا ہے آپ کا کرتا بڑا کیوں ہے؟ ہمیں جو کپڑے ملے آپ کا کپڑا اس کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کیا، تم نے کب سے اس کو غلام بنا دیا؟ آپ نے غلامی کا نظام اس کو توڑا، اس کو ختم کیا۔ تو اگر الیگزینڈر دی گریٹ کے مقابلے میں عمر فاروق کی سیرت اور سمانے کا عدل، آج دنیا عدل کی بھوکی ہے، عدل کی پیاسی ہے، عدل کی بات ہوتی ہے۔ اسلام کا تر امتیاز عدل ہے، اور اس باب میں سب سے معروف عدل فاروقی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے عدل کے کیا کہنے۔ جس دن شہید ہوئے ایک چرواہا دوڑا دوڑا مدینے میں آیا، اعلان کیا لوگوں کہیں امیر المومنین فوت تو نہیں ہوں گے؟ لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے تجھے کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر۔ کہا میں چرواہا ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، میں جب سے عمر فاروق حکمران بنے میں بکریاں چراتا ہوں، ایک گھاٹ سے بھیڑیا پانی پیتا اور میری بکریاں پانی پیتی ہے، کسی بھیڑیے کو میری بکریوں کو نقصان پہنچانے کی جرت نہیں ہوتی۔ آج میں جب بکریاں لے کر نکلا میں نے دیکھا کہ بھیڑیا میری بکری اٹھا کے لے کر بھاگ گیا، میں نے سمجھ لیا کہ عمر فاروق اب دنیا میں نہیں رہے، جن کا عدل یہ تھا۔
جن کے ایک خط سے دریائے نیل جاری ہو جاتا تھا۔ تو عمر فاروق کی سوانح اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، تو الیگزینڈر دی گریٹ اس کے مقابلے میں چینٹی بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس، ہم غیروں کی تاریخوں کو تو یاد رکھتے ہیں، غیروں کی تاریخوں کو تو پڑھتے ہیں، اپنے اسکول کا نصاب بناتے ہیں، لیکن اپنوں کو بھول چکے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضائل تو کثیر کئی ہیں، لیکن میں ایک خاص پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے موافقات عمر۔ کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں، کسی مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں، اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، اب اس مسئلے میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مجلس میں مشورے کے طور پر اس بات کو رکھتے ہیں، کس بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے۔ تو صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے، پھر جس کے مشورے کے مطابق قرآن نازل ہوتا یا حکم نازل ہوتا، اس کو موافقات کے عنوان سے تعبیر کرتے۔ اس باب میں سب سے زیادہ جن کو ایک ترہ امتیاز حاصل ہے، اور سب سے زیادہ جن کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جن کی رائے سے ملی، وہ عمر ہے، اور اس عنوان کو موافقات عمر کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، اللہ نے اس کے مطابق وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قرآن کی آیت نازل کر دی۔ حضور علیہ السلام عمر فاروق کے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے اور برے لوگ بھی آتے، میری خواہش ہے کہ امہات المومنین پردہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ آئے، ان کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے عمر فاروق کی رائے کے مطابق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ بدر کے قیدی گرفتار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے رائے لی کہ ان کا کیا کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کسی نے رائے دی کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، کس نے کہا جی کچھ تعلیم و تعلم کر کے چھوڑ دے، کس نے کہا معاف کر دے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، ان سب کو قتل کر دو۔ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کی رائے کو ترجیح دی کہ جو کسی کو تعلیم و تعلم دے سکتا ہے اس کا فدیہ وہ ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کر سکتا تو فدیہ ادا کرتے رہا ہو جائے۔ اللہ نے بعد میں آیت نازل فرمائی اور عمر فاروق کی رائے کو ترجیح دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج اللہ کوئی عذاب بالفرض نازل کرنا چاہتا تو سوائے عمر فاروق کی کوئی نہ بچتا۔ اما عائشہ پر جب تہمت لگی، حضور علیہ السلام نے مشورے کے لیے، رائے کے لیے صحابہ کو جمع کیا، مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے جو شادی کی اللہ کے حکم سے کی اپنی مرضی سے کی؟ فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے کی۔ فرمایا تو پھر سن لیجئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہے۔ آپ پاک ہیں، آپ کی بیویاں بھی پاک ہوں گی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی قسم آپ کی زوجہ محترمہ پر بہت بڑا بہتان لگا۔ اللہ نے اسی جملے کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ تو ایسی بہت سی آیات ہیں، سب کا اس وقت میں سب پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس عنوان سے، اس حوالے سے کتب کا مطالعہ کرنا چاہے، اہل علم کے لیے بھی میں کتب بتا دیتا ہوں اور عوام کے لیے بھی بتا دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں نفائس الدرر فی موافقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تقی الدین ابو بکر دمشقی الصالحی کی متوفہ 884 ہجری ہے، 16 قرآن کی آیتیں جمع کی ہے اور 12 احادیث کو جمع کی ہے، ایک موافقت تورات سے پیش کی ہے، آخر میں عمر فاروق کی فراست پر بھی بڑی زبردست گفتگو کی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک اور کتاب ہے قطف الثمر فی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ نے منظوم شکل میں، یعنی اشعار کی شکل میں، اس میں 19 اشعار ہے اور 22 موافقات کو پیش کیا۔ ایک اور کتاب ہے نزہۃ ذوی الالباب فیما وافق ربہ عمر بن الخطاب، یہ امام شمس الدین دمشقی کی کتاب ہے، 937 ہجری ہے، قرآن سے 18 اور احادیث نبویہ سے 21 احادیث موافقات میں پیش کی۔ البتہ نقل روایات میں تفسیر ابن کثیر اور ابن اثیر کی جامع الاصول کو پیش کیا ہے، لیکن کئی جگہ راویوں میں گڑبڑ کر دی ہے اور کئی جگہ عبارت ذرا تبدیل ہو گئی ہے، تو محققین حضرات اس پر پورا مکمل اعتماد نہ کریں بلکہ اصل ماخذ سے جو ہے یہ اصل روایات کو دیکھیں۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے نظم الدرر فی موافقات عمر، یہ شیخ ابو البرکات کی کتاب ہے، 984 ہجری ہے، یہ بھی اشعار کی صورت میں انہوں نے 50 اشعار پیش کی ہیں، 25 قرآن سے موافقات اور 24 سنت نبویہ سے موافقات پیش کی۔
ایک اور کتاب ہے الدر المستطاب فی موافقات عمر، یہ شیخ حامد علی عمادی الحنفی کی کتاب ہے، 1131 ہجری یہ متوفہ ہے۔ یہ دراصل علامہ سیوطی کی جو منظوم ہے اس پر شرح ہے۔ فیض الوہاب فی موافقات عمر بن الخطاب، یہ شیخ بدر الدین حسنی متوفہ 1325 ہجری کی ہے، یہ بھی جو علامہ سیوطی کی منظومہ ہے، موافقات پر جو اشعار جمع کیے تھے اس کی شرح ہے۔ اردو کے اندر حافظ لیاقت علی نقشبندی صاحب ہے، ان کی ایک کتاب ہے موافقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو دیکھا جا سکتے جو اردو کا طبقہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور فاروق اعظم، مفتی عصمت اللہ صاحب، عصمت اللہ وسائے صاحب، انہوں نے لکھی ہے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کتب ہے، ہم نے مختصر انداز میں چند کتابوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور موافقات میں ان کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے۔ ہم اپنی گفتگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ختم کرتے ہیں جو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت فرمایا تھا کہ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑا جو اتنے اچھے اعمال پر اللہ سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آپ کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے جب بھی رسول اللہ سے سنا، یہی کہتے ہوئے سنا، ابو بکر نکلے، عمر نکلا اور میں نکلا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے اور میں داخل ہوا۔ تو ابو بکر تو دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، رسول اللہ بھی دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، اب آپ بھی چلے گئے، نکل گئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھیوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کے بعد اور ابو بکر صدیق کے بعد کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔